کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور دسمبر کی ان سرد راتوں میں خوفناک کہانیوں کو بے حد پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ساجد شیئر کر رہے ہیں۔ ساجد کہتے ہیں میرا تعلق سکھر سے ہے۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک بہت ہی زیادہ بھیانک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 20 سال پرانی بات ہے۔ میرے پاس اس وقت کوئی نوکری نہیں تھی اور مجھے نوکری کی بہت سخت ضرورت بھی تھی۔ میرا ایک دوست تھا جو کہ حیدرآباد میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس سے جب میری بات چیت ہوئی، اس نے مجھے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، جس فیکٹری میں میں کام کرتا ہوں تم بھی یہاں پر کام کر لینا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے شہروں سے یہاں پر کام کر رہے ہیں، فیکٹری بہت بڑی ہے اور یہاں پر کام بھی ہے، میں تمہیں کام دلوا دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے بھی نوکری کی اشد ضرورت ہے، میں آ جاؤں گا۔ میں نے گھر والوں سے بات کی اور میں حیدرآباد اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ اس نے مجھے فیکٹری کا ایڈریس دے دیا تھا۔ میں ڈائریکٹ فیکٹری پر ہی گیا۔ وہ بھی وہاں پر فیکٹری میں ہی رہتا تھا۔ وہ دور کے ایک گاؤں کا تھا۔ وہاں پر ایک دو کمرے ایسے تھے جہاں پر اکثر ایسے لوگ رہتے تھے جو دوسرے شہروں سے تھے۔ ایسے لیبر وہاں پر رہا کرتے تھے۔ ایک ایک کمرے میں 3 4 لوگ رہتے تھے وہاں پر۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا جب میں اس کے پاس گیا۔ نومبر کا تقریباً آخری ہفتہ تھا اور سردی بھی عروج پر تھی۔ میں جانے سے پہلے اپنے سردی کے کپڑے، جرسی، ہر چیز لے کر گیا، پہن کر گیا وہاں پر۔ اس دن بھی موسم بڑا سا خراب تھا۔ ادھر فیکٹری میں اس نے جب میری مینیجر سے ملاقات کروائی تو مینیجر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو کام پر رکھ لیں گے، اس کو یہاں پر اپنے ساتھ کام پر لگاؤ، تھوڑا بہت کام سکھاؤ، پھر اس کو بھی نوکری ساتھ ہی دے دیں گے۔ ہم لوگ بیسیکلی وہاں پر مشینوں پر کام کرتے تھے۔ وہاں پر اس فیکٹری میں کپڑا بنایا جاتا تھا اور کچھ لیدر ورک کیا جاتا تھا، تو میں بھی وہاں پر کام کرتا تھا۔ فیکٹری بڑی عجیب سی تھی۔ فیکٹری کا کچھ حصہ بہت زیادہ کھنڈر پر مشتمل تھا، کچھ دیواریں بہت خراب تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے فیکٹری کا کچھ حصہ ہی آباد ہے اور باقی حصہ جو ہے وہ بالکل خراب اور کھنڈر پر مبنی ہے۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یار فیکٹری تو اتنی بڑی ہے، پھر اس کا کچھ ہی حصہ کیوں آباد ہے، یہ باقی حصہ ویران کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بھی یہاں پر ایک فیکٹری ہوا کرتی تھی، جوتوں کی فیکٹری ہوتی تھی وہ، اس میں آگ لگی تھی، بہت بھیانک آگ لگی تھی، بہت سے لیبر بھی اس میں جل کر مر گئے تھے۔ اس کے بعد یہ فیکٹری بڑے عرصے تک بند رہی۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس حصے میں کچھ جنات کا بھی معاملہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھوت پریت ہیں، رات کو کچھ آوازیں بھی آتی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ڈراؤ تو نہ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے بھی باتیں سنی ہیں، میں بھی یہاں پر اکثر رات گزارتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ایسا کچھ ہوا، تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوگا، بہت سے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بس ہمیں منع کیا گیا کہ جس طرف فیکٹری کا وہ ویران حصہ ہے، جہاں پر وہ کھنڈر نما جگہ ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ وہاں پر پرانی فیکٹری کا بہت سا سامان اور کچھ اس کا جیسے کچھ ایسا ملبہ بھی وہاں پر ہے جو اس آگ میں تباہ ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ عجیب یہ باتیں لگی۔ جنات کس طرح سے، کہتے ہیں کہ وہ اس فیکٹری کو آگ بھی جنات نے ہی لگائی تھی۔ بہت مشہور یہ بات ہوئی تھی تب۔ یہ باتیں سن کر میں تھوڑا سا خوفزدہ بھی ہوا اور ایک عجیب سا تجسس بھی میرے اندر جاگ گیا کہ جنات کس طرح سے حملہ آور ہوتے ہوں گے۔ 3 4 دن گزر گئے، مجھے کام کی سمجھ آ گئی، کام اتنا مشکل نہیں تھا، میرا دل لگ گیا۔ وہاں پر اور بھی لوگ اچھے تھے، سارے اپنے گھروں سے دور تھے، بہت سے ایسے لوگ تھے جو شہروں سے باہر سے تھے۔
جیسے موسم تبدیل ہوا کچھ اپنے گھروں کو گئے، ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، اپنے گھروں میں گئے کچھ کپڑے وغیرہ کچھ سردیوں کا سامان لینے۔ میرا وہ دوست بھی اپنے گاؤں واپس گیا، اس کو بھی کچھ سردیوں کا سامان اور کپڑے چاہیے تھے۔ میں آج فیکٹری میں واچ مین کے ساتھ بالکل اکیلا تھا، چوکیدار اور میں اکیلے تھے۔ چوکیدار کا کمرہ بالکل گیٹ کے ساتھ تھا اور ہم لوگوں کے جو کمرے تھے وہ بالکل فیکٹری کے اندر جو بلڈنگ تھی وہاں پر تھے۔ مجھے وہاں پر رات گزارنی تھی آج اکیلے، اور میرے ذہن میں بہت عجیب و غریب خیال بھی آ رہے تھے کہ کیسے رات گزاروں گا۔ جو باتیں سن رکھی تھی کہ فیکٹری کا وہ حصہ بالکل ویران سنسان اور خراب ہے، وہاں پر جنات ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا اس کھنڈر میں، کہیں کوئی مخلوق نہ آ جائے۔ عجیب و غریب وہم اور خوف میرے دل میں تھے۔ بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور ہوائیں بڑی تیز چل رہی تھیں، جیسے آندھی سی آتی ہے۔ رات 12:30 بجے کا ٹائم ہوگا، میں بالکل کمرے میں اکیلا تھا، لیٹا ہوا تھا کمبل وغیرہ لے کر، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ہم لوگوں نے کوئلے وغیرہ، میں نے اور چوکیدار نے کوئلے دہکائے تھے، آدھے وہ لے گئے اور آدھے میں نے رکھ لیے۔ کوئی 1:45 بجے کا ٹائم ہوگا، ایسی آواز آنے لگی جس طرح سے کوئی پتھر توڑ ہے، ہتھوڑے مار مار کر کوئی پتھر توڑتا ہے، باقاعدہ ایسی آوازیں آ رہی تھی۔ میں آوازوں پر غور کروں اور مجھے بہت زیادہ عجیب لگنے لگ گیا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ پہلے پتھر توڑنے کی آوازیں اور اس کے بعد ایسی آوازیں آنے لگیں جس طرح سے کوئی لوہے کے راڈ کے اوپر بہت بھاری ہتھوڑے مار رہا ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ خوف آنے لگ گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ایسا ممکن کیسے ہے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا کہ اب میں دیکھ بھی نہیں سکتا اٹھ کے، اور میں ہوں بھی اکیلا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ جس کمرے میں تھا یہ بھی کسی دور میں کہتے کہ فیکٹری کا ہی کوئی کمرہ ہوتا تھا، بہت بڑا کمرہ تھا، اور وہاں پر ڈھیر ساری جیسے چارپائیاں لگائی ہوئی تھیں، جتنے بھی ہم لوگ لیبر وہاں پہ رہتے تھے۔ بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں اس کمرے کی۔ تھوڑی دیر گزری تو ایسے آواز آنے لگی جس طرح سے جہاں پر ہم لوگوں کے کمرے کے باہر کا برآمدہ ہے وہاں پر جیسے کوئی گھنگرو پہن کر بھاگ رہا ہے۔ اتنی تیز گھنگرو کی آواز تھی، باقاعدہ چھن چھن گونج رہی تھی۔ اتنے دن سے میں فیکٹری میں کام کر رہا تھا، یہاں پر سب کے ساتھ رہ رہا تھا، مجھے کبھی کوئی آواز نہیں آئی تھی، لیکن آج وہ آواز اتنی گونج رہی تھی جیسے گھنگرو پہن کر کوئی بھاگ رہا ہے یہاں وہاں۔ بڑی تیز آواز، کبھی پائل کی کبھی گھنگرو کی آواز مجھے آنے لگ گئی۔ میرا تو دل بڑا زور زور سے دھڑکنے لگ گیا کہ میں کیا کروں۔ میں تو چوکیدار تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، چوکیدار کا کمرہ بہت زیادہ دور تھا۔ میرے میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں پر جاؤں۔ تبھی تھوڑی دیر گزری تو مجھے باقاعدہ ایسا لگا جس طرف کھڑکیاں ہیں اس طرف کوئی گزر کے گیا ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے تو وہاں پر پردے نہیں تھے جو کھڑکیوں کے آگے لگاتے، کھڑکی ایسی تھی، کچھ شیشے کی تھی کچھ لکڑی کی تھی۔ جو شیشے کی کھڑکیاں تھیں ان کے آگے سے جس طرح سے باقاعدہ طور پر کوئی گزر کے جاتا ہے بار بار۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگنے لگا جیسے شیشے کی کھڑکی کے آگے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا۔ اندھیرا تھا، وجود بالکل کالا لگ رہا تھا، کوئی چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کالا سا جس طرح سے کوئی۔ میں تو اتنا سخت ڈر گیا کہ اب میں کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگنے لگا جیسے سارے کمروں کی کھڑکیاں دروازے خود بخود زور زور سے کھلنے بند ہونے لگے ہیں۔ میری حالت اتنی غیر تھی کہ میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ میں بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہا تھا کہ چوکیدار تک میری آواز پہنچے، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ ایک دم سے جب میں نے شور مچایا، میں نے چیخو پکار کیا، جو کھڑکی میں جو وجود کھڑا تھا وہ غائب ہو گیا، اور جو بہت زیادہ شور شرابہ تھا، کھڑکی دروازے کوئی بجا رہا تھا، وہ بھی آوازیں آنا بند ہو گئی، اور باقاعدہ ایسا لگا جیسے پاؤں میں کوئی وہی گھنگرو یا پائل پہنے بہت دور چلتا ہوا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بالکل سناٹا، خاموشی ہو گئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بجنے والے تھے۔ میں بڑا خوف زدہ کہ اب میں کیا کروں، مجھے ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے، میں نہیں باہر جا سکتا۔ کوئلے جو تھے میرے پاس ہی تھے، وہ خوف کی وجہ سے میری حالت اتنی خراب ہوئی،
وہ کوئلے سارے میں نے اٹھا کر کمرے سے باہر رکھ کے کنڈی لگا دی۔ اندر بہت دھواں اور جیسے ان کا غبار سا بننے لگ گیا تھا۔ میں سو گیا آگے۔ صبح کو ہی میری آنکھ کھلی، چوکیدار دروازے کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں اٹھا، 8 بجے کا ٹائم تھا۔ چوکیدار نے کہا کہ جلدی دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا۔ چوکیدار کہنے لگا یہ برآمدے کا کیا حال ہوا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کیا حال ہوا ہے؟ پورے برآمدے میں کوئلے پھیلے ہوئے تھے۔ آدھے کوئلے چوکیدار مجھ سے لے گیا تھا۔ میرے پاس بالکل چند تھوڑے سے کوئلے تھے جو ایک پرانی سی بالٹی میں ہم نے ڈالے ہوئے تھے، لیکن برآمدے میں جگہ جگہ پر بہت زیادہ کوئلے بکھرے ہوئے تھے اور اتنی عجیب اسمیل آ رہی تھی، ان میں عجیب و غریب ہڈیاں بھی تھیں۔ میں نے چوکیدار کو رات والا سارا ماجرا بتایا کہ یہ رات کو میرے ساتھ ہوا ہے۔ چوکیدار نے کہا کہ اکثر یہ ماجرا ہوتا ہے جب بھی میں یہاں پر اکیلا ہوتا ہوں، جب کبھی کوئی لیبر یہاں پر نہیں ہوتا۔ وہ جو کھنڈر والی جگہ ہے، مجھے وہاں سے بہت آوازیں آتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ باقاعدہ وہاں سے کچھ لوگ پکارتے ہیں۔ کبھی کبھار مجھے پائل پہنی کسی عورت کے چلنے کی آوازیں بھی اس طرف سے آتی ہیں، لیکن میں خوف کے مارے کبھی بھی اس طرف نہیں گیا، کیونکہ میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا کہ جس جگہ پر جنات ہو اور جنات نے نقصان کیا ہو، کسی جگہ کو جلایا ہو، اس جگہ پر نہیں جانا چاہیے، وہاں پر ہر وقت جنات موجود ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تم بھی اکیلے تھے رات کو، نہیں جنات نے تمہیں ڈرایا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تو آج ہی واپس جانا ہے گاؤں، ہمارے گاؤں میں بزرگ ہیں، میں ان سے جا کے اپنی حفاظت کے لیے کوئی تعویذ وغیرہ لے آتا ہوں، میں تو یہاں پہ نہیں رہ سکتا ایسے، میں نے تو رات بڑی مشکل سے گزاری ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ میں وہاں سے نکلا، گاڑی لی، اپنے گاؤں واپس آیا، گھر واپس آیا اپنے شہر میں۔ وہاں پر جہاں پر ہمارا گھر تھا وہ ایک قصبہ نمائی جگہ تھی، شہر نہیں تھا، گاؤں سے تھوڑا سا کچھ ماحول ٹھیک تھا، یعنی بالکل گاؤں کچے مکان نہیں تھے، کچھ پکے بھی تھے۔ وہاں پر املی کا ایک پیڑ تھا، وہاں پر املی والے ایک بابا مشہور تھے، بہت پہنچے ہوئے تھے، جنات وغیرہ نکالتے تھے، جن پر چڑیل یا بھوت پریت سوار ہو جاتے تھے، ان کا علاج کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کا۔ ان کے پاس ہر وقت رش لگا رہتا تھا، بہت دور دور سے لوگ آتے تھے۔ میں بھی ان کے پاس چلا گیا، کافی رش تھا۔ میری باری تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد آئی۔ جب میری باری آئی میں نے بابا کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس فیکٹری میں اب بھی جنات موجود ہیں، اور وہ فیکٹری جو ہے وہ ایک قبرستان پر تعمیر کی گئی ہے۔ پہلے کسی دور میں، کسی زمانے میں وہاں پر ایک پرانا قبرستان ہوتا تھا، اس قبرستان کو مسمار کر کے، گرا کے وہاں پر یہ فیکٹری تعمیر کی گئی ہے۔ اس وجہ سے وہاں پر اس حد تک جنات اور بھوت پریت ہیں کہ وہ انسانوں کو برداشت نہیں کرتے۔ فیکٹری کا جو حصہ تم کھنڈر نما بتا رہے ہو، وہ کھنڈر نما اسی لیے چھوڑا گیا ہے کہ باقاعدہ وہ جنات کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی ہے کہ جنات اس حصے میں رہیں اور انسانوں کی طرف نہ آئیں۔ جس کسی نے بھی وہ فیکٹری خریدی ہے، پہلے اس نے اس جگہ پر جنات کے لیے وہ جگہ چھڑوائی ہے، اسی حالت میں جیسے جنات نے اس کو کھنڈر بنایا تھا، جلا کر راکھ کیا تھا۔ غلطی سے بھی اس حصے میں جانے کا کبھی سوچنا بھی نہ، اگر تم دن کے ٹائم بھی وہاں پر گئے، اس جلے ہوئے فیکٹری کے حصے میں، ان کھنڈرات میں تم نے پاؤں بھی رکھے تو جنات تم پر حاوی ہو جائیں گے اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اگر اس فیکٹری میں کام کرنا ہے تو اس حصے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ تم نے 2 سے 3 بار اپنے دل دماغ میں ارادہ کیا تھا اس طرف جانے کا۔ میں نے کہا کہ بالکل کیا تھا۔ جب میں نے باتیں سنی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ کبھی چھٹی والے دن جا کر دیکھوں گا کہ وہاں پر ہوا کیا تھا۔ انہوں نے کہا غلطی مت کرنا وہاں جانے کی، جو بھی اس طرف جانے کا بھی ارادہ کرتا ہے وہ جنات اس پر بہت غصہ ہو جاتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو گھنگرو پہن کر اور پائل پہن کر رات بھر وہاں پر بھاگتی ہے، وہ ایک چڑیل آفت ہے جو اس پرانے کھنڈر میں، اس جلی ہوئی فیکٹری کے حصے میں رہتی ہے۔ وہاں پر کبھی مت جانا۔ یہ تعویذ لے لو حفاظت کا، اگر وہاں پر کام کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ شام کے بعد اس حصے کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اگر تم اس حصے کی طرف دھیان دو گے، دیکھو گے، تمہیں وہاں پر بہت سے لوگ نظر آئیں گے
تمہیں وہاں پر باقاعدہ چلتے پھرتے شخص نظر آئیں گے انسانی شکلوں میں، وہ ہیولے ہیں، جنات ہیں۔ مغرب کے بعد وہ آزاد ہوتے ہیں اور انسانوں سے اپنا انتقام لینے کے لیے وہ انسانی روپ دھارتے ہیں، انسانی روپ اختیار کر کے وہ انسانوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اس فیکٹری سے بہت سے لوگ میرے پاس آئے ہیں جن پر جنات کا سایہ بھی ہوا تھا، جو اس کھنڈر میں چلے جاتے تھے۔ ایک لڑکے کا ذہنی توازن بھی پلٹ گیا تھا، وہ شام کے بعد فیکٹری کے اس حصے میں چلا گیا تھا۔ اس کو باقاعدہ وہاں پر ایک عورت لے کر گئی تھی۔ جب وہ اس طرف گیا تو وہ اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ اس نے اس آفت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اس کا ذہنی توازن پلٹ گیا تھا۔ اس کا بہت عرصہ میں نے بھی علاج کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس حد تک اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، وہ علاج کرواتا نہیں تھا، کوئی عمل پورا نہیں کرتا تھا۔ بلاخر 3 ماہ کے بعد وہ مر گیا تھا۔ اسی طرح اس فیکٹری کا ایک مزدور آیا تھا، ایک لیبر تھا، جو اس پرانے کھنڈر میں ہی چلا گیا تھا وہاں سے کچھ سامان اٹھانے کے لیے۔ شاید اس سے لگا تھا کہ وہاں پر کوئی جاتا نہیں ہے تو مجھے کوئی کام کی چیز ملے گی جو میرے کام آ جائے گی، تو اس کے اوپر جنات نے حملہ کیا تھا اور اس کے پورے جسم میں سریے سے وار کیے تھے۔ اس کی آنکھیں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ 7ویں دن اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، انتقال ہو گیا تھا۔ وہاں پر اس حد تک ظالم جنات رہتے ہیں۔ وہاں پر کام سیکھو اور اس کے بعد اس جگہ کو چھوڑ دو، کیونکہ وہاں پر جتنے بھی جنات ہیں وہ ہر ٹائم ان انسانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ان کی طرف جاتے نہیں، دھیان نہیں دیتے، ان کو تو وہ اتنا خاص نقصان نہیں دیتے، لیکن مغرب کے بعد وہ پوری فیکٹری میں بھاگتے دوڑتے ہیں۔ فیکٹری کے ہر حصے میں ان کا آنا جانا بھی ہے۔ میں نے جب یہ باتیں سنی میں بہت ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ میں اس فیکٹری میں کام نہیں کروں گا، میں نے اس جگہ پر جانا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو رات میں گزار کر آیا تھا جنات نے جتنا مجھے ڈرا دیا تھا، میں اتنا خوفزدہ تھا۔ وہ کالے لباس والی مخلوق جو کھڑکی میں کھڑی تھی، وہ مجھے بعد میں بھی جب یاد آتی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے ان سے حفاظت کا تعویذ تو لے لیا، لیکن دل میں ارادہ کر لیا میں واپس وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں گئی ہی نہیں واپس۔ بڑا میرے دوست نے میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، میں نے اسے کہا کہ مجھے اتنی دور کام نہیں کرنا، میں نے بہانہ بنا لیا۔ اس کے بعد بھی مجھے بہت عرصہ ڈراؤنے خواب آتے رہے، اسی فیکٹری کے، اسی جگہ کے۔ بھیانک چہرے والی مخلوقات مجھے ڈراتی تھی خواب میں، میں سو نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے بہت زیادہ دم وغیرہ کروائے، میں وضو کر کے سوتا تھا تب میں سو سکتا تھا، ورنہ میرا سونا بھی محال ہو چکا تھا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میرے ساتھ بیتی اور میں نے آپ کو سنائی۔ بہت شکریہ ساجد آپ کا۔ اس طرح ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ واقعات اور حادثات ہو جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس جگہ پر وہ کام کرنے جا رہے ہیں آخر وہ جگہ ہے کیسی۔ کسی بھی نئی جگہ پر جائیں وہاں پر کچھ بھی پرسرار یا غیر معمولی دیکھیں تو اس طرح مت جایا کریں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کے بیہائنڈ کیا کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی washeenbrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نانا جی کی کہانیوں میں بہت ڈراؤنی کہانی آئے گی، اس کو وزٹ کریے گا، اور پرسرار واقعات میں بھی پرسرار واقعات آئیں گے، ان کو بھی وزٹ کریے گا۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ ہارر سٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ سردی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، اپنا بہت خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے بزرگوں کی اور بچوں کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔